بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے روحانی چینل پہ، اس عجائبات سے بری سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بری ایک بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں۔ احباب گرامی، آج پھر ایک نئے اور منفرد وظیفے اور عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے۔ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل کہ آپ اپنے جس مقصد کے لیے بھی انشاءاللہ اس کو کریں گے وہ مقصد آپ کو حاصل ہوگا، ضرور ہوگا۔ آپ اپنی جس حاجت کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کی وہ حاجت ضرور پوری ہوگی، خصوصاً اگر اس حاجت کا تعلق رزق و روزگار سے ہے، ملازمت و کاروبار سے ہے، تو انشاءاللہ آپ کی وہ مراد ضرور پوری ہوگی۔ خدا نخواستہ اگر آپ ایسے مسائل میں گر چکے ہیں کہ آمدنی کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں، مالی مشکلات میں مبتلا ہیں اور جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ اس بمر سے، اس گرداب سے نہیں نکل پا رہے ہیں، یا اللہ نہ کرے کہ آپ کے اوپر ادار چڑھا ہوا ہے، قرض اور قرضداری کا سامنا ہے، تو یہ عمل ظلمات کے اندھیروں سے نکال کے انسان کو نور کی روشنی میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک ایسا ہی پر نور اور نایاب عمل ہے، کیونکہ اس میں دو اسماء اعظم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی آیت ہے مبارکہ قرآن مجید کا ہے کہ جو انبیاء کرام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے یا مناجات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو ضرور کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ بہت جلد اپنے ان مشکلات پہ قابو حاصل کر سکیں گے۔ تو احباب گرامی، چلتے ہیں آج کے اس بہترین وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے وہی ہمیشہ والی بات کہ اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ سے اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تو ناظرین اکرام، میں عرض کر رہا تھا کہ خدا نخواستہ اگر آپ مالی مشکلات میں مبتلا ہیں، مالی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، تو ایک بار اس عمل کو ضرور کیجئے، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اور اس کے طریقہ کار یہ ہے، پاک صاف کپڑے پہن کے وضو کاملہ کیجئے اور عشاء کے بعد جب تنہائی اور خلوت میسر آئے تو اس تنہائی کے گوشے میں چلے جائیں اور جانماز بچھا کے 2 رکعت نماز قضاء حاجت کی لیے، صلاۃ الحاجت جس کو کہا جاتا ہے، وہ پڑھ کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیے اور کھڑے کھڑے ہی 70 مرتبہ استغفار کا ورد کیجیے۔ بھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ صرف استغفر اللہ پڑھنا چاہتے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھنا چاہتے ہیں، یا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو 70 مرتبہ آپ نے استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد جانماز پہ بیٹھ کے وہیں رو بقبلہ، یہ عمل جو آپ کو اپنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس کا ورد کرنا ہے آپ نے، اور وہ ایسے کہ 7 مرتبہ درود شریف اول و آخر، اور درمیان میں یہ عمل مبارکہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس عمل کا ورد کرنا ہے آپ نے 70 مرتبہ، یعنی 70 ٹائمز، اور اس کی مداومت آپ نے جاری رکھنی ہے 13 راتوں تک۔ انشاءاللہ ان 13 راتوں میں آپ کے لیے کشائش کے آثار نمودار ہونا شروع ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ کسی مصلحت کی بنا پر یا کسی کمی کی بنا پر کہ جو ہم میں اور آپ میں ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ وظیفہ یہ عمل وہ تو کلام کا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے ناموں کا ہوتا ہے، تو عیب اور نقص ہمیشہ پڑھنے والے میں ہوتا ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ مجھ میں کیا کمی ہے جس کی وجہ سے مجھے وہ نتیجہ نہیں مل رہا ہے جس کے لیے میں عمل کر رہا ہوں، تو پھر 13 راتوں کے لیے اور اس کو مسلسل جاری رکھیں اور 26 دنوں میں دیکھیں کہ اس کو کیا نتیجہ ملتا ہے۔ انشاءاللہ اسی دوران ہی اس کے لیے روشنائی ہونا شروع ہوگی، لیکن
اگر پھر بھی ایک کوئی شخص روحانی اعتبار سے انتہائی کمزور ہے تو پھر اسے اس کو جاری رکھنا چاہیے، اور اس دفعہ 13 کی بجائے 14 دنوں تک، کہ جس سے پھر پورے 40 دن مکمل ہوتے ہیں، یعنی 13 ایک دفعہ، 13 دوسری دفعہ، اور 14 آخری مرتبہ، تیسری اور آخری مرتبہ۔ انشاءاللہ یہ 40 دنوں کا ایک ایسا عمل ہے کہ پہلے حصے میں ہی انسان کو نتیجہ ملنا شروع ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی مصلحت کی بنا پر یا کسی کمی بیشی ہماری طرف سے جو ہو رہی ہو، اس کی وجہ سے اس عمل میں تھوڑا سا کوئی سقم باقی رہ جائے، تو دوسرے اور تیسرے دور میں انشاءاللہ وہ کمی دور ہونے کے بعد اس عمل کا ایسا شاندار نتیجہ ملتا ہے کہ انسان اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو یقین اور اعتماد کے ساتھ کیجیے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ جو انبیاء کرام کا عمل ہے، کہ جس عمل کی وجہ سے نبی خدا کو ظلمات کے اندھیروں سے نجات حاصل ہوئی تھی۔ اسی طرح ہم اور آپ اگر خدا نخواستہ مصیبت کے اندھیروں میں گرے ہوئے ہیں تو اس عمل سے ہمیں ضرور استفادہ کرنا چاہیے، کہ ایسا نایاب اور لاجواب عمل ہم اور آپ کے لیے ہی ہے تاکہ ہم اپنی دنیائی مشکلات پہ قابو پا سکیں۔ تو احباب گرامی، انہیں الفاظ کے ساتھ آج کی اس محفل سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور جاتے جاتے وہی پیار بھرا جملہ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔